السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الكاملين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. محترم سامعین اکرام، حاضرین جلسہ، آج کے جلسے میں اسلام کے ایک اہم عبادت نماز کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اسلامی عبادت کے اندر نماز کو بہت اہمیت حاصل ہے. نماز پڑھنے والے کے لیے بڑے بڑے ثواب قرآن و حدیث کے اندر آئے ہیں. جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے اور اس کی طرف دھیان نہیں دیتے اور اس سے لاپرواہی پڑھتے اور بغیر کسی معقول عذر کے نماز جیسی عبادت کو ترک کر دیتے ہیں، ان کے حق میں بڑی وعیدیں آئے ہیں. نماز دین کا ستون اور دین کا کھمبا قرار دیا گیا ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین. نماز دین کا ستون ہے اور جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو ستون کا قائم رکھا، اور جس نے نماز کو قائم نہ کیا اور اس نے دین کے ستون کو منہدم کر دیا. مکان اور عمارتوں میں ستون کی اور کیا خطبے کی کیا اہمیت ہوتی ہے یہ ہر شخص جانتا ہے. اگر کسی عمارت کی دیوار گرا دی جائے یا ستون کو منہدم کر دیا جائے کیا اس کی عمارت برقرار رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اگر نماز کی طرف توجہ نہ دی جائے اور نماز کی پابندی نہ کی جائے تو نماز کی دین کی عمارت صحیح و سالم نہیں رہ سکتی، اس کی عمارت منہدم ہو جائے گی. موجودہ دور میں جس طرح دیگر عبادتوں سے روگردانی عام ہوتی جا رہی ہے، اسی طریقے سے نماز میں بھی لوگوں کی رغبت ختم ہو گئی ہے. حالانکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندوں کو خدا سے قریب کر دیتی ہے. نماز مومنین کا معراج بتایا گیا ہے. نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر عبادت تھی اس کا انداز اس حدیث سے ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوئے اچھے کام نہیں کرتے، ایسے لوگ براہ راست ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار ثانی کے سبب بنتے ہیں. کون ایسا بد نصیب مسلمان ہے جو دانستہ اور جان بوجھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور اظہار ثانی کا تصور بھی کر سکے؟ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ نماز کو ترک کر کے آج مسلمانوں کے ایک بڑے اختراعی کا قائم نامداری صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار پہنچا رہی ہے. ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا کہ نماز کی پابندی کی یا نہیں، نماز کو قائم کیا یا نہیں. میں نے جو خطبے میں آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دن کے دونوں کنارے میں نماز کی عادت ڈالو اور رات کے ٹکڑ میں بے شک نماز برائیوں کو دور کر دیتی ہے. یہ نصیحت ہے. یہ نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز کی پوری خوشی اور خضوع کے ساتھ پابندی کی جائے اور دل لگا کر پڑھی جائے تو نماز ایسی نیکی اور ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں نماز پڑھنے والے انسان سے بہت سی خرابیاں اور برائیاں دور ہو جائے گی. قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز برائیاں اور غلط کاموں سے روک دیتی ہے. کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد بندہ اپنے رب سے اقرار کرتا ہے کہ اب تک تو وہ خدا کے حکم سے آزاد تھا مگر اب وہ خدا کے حکم کا تابعدار بن رہا ہے. کلمہ طیبہ کا اقرار اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ میری زندگی ایک ایک لمحہ خدا کی یاد میں بسر ہوگا، خدا کے حکم کی تعمیر میرا مقصد حیات ہوگا، خدا کے حکم کے ہر وقت ہر آن بجا اور میرا فریضہ زندگی ہوگا. اب اس اقرار کے بعد اگر کوئی شخص نماز جیسی اہم فریضے سے روگردانی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کلمہ طیبہ کے تقاضوں پر پوری طور پر عمل نہیں کر رہا ہے. اب اس اقرار کی پابندی نہیں ہے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اپنے محبوب حق کیسے کیا تھا. خدا نے ایسے حکم دیا ہے کہ رات و دن میں 5 وقت خدا کے مقدس مسجود اور اس کی عظمت اور کبریائی کا کھاؤ اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے ہر معاملے میں اس کی مدد کا خواہ ہو اور نماز کو ترک کرنے والے کھیل دور سے خدا کے حکم کی بغاوت اور سرکشی کا اظہار کرتے ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی علامت پر قرار دیا گیا ہے
قرآن شریف میں ہے لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمٌ ایمان الصلاۃ، ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، نماز کی ایمان کی نشانی نماز ہے۔ قرآن شریف میں ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو کوئی غم ہوتا تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، لہٰذا تم کو بھی جب کوئی مصیبت یا حادثہ پیش آئے تو آپ بھی نماز میں مشغول ہو جایا کرو، کیونکہ نماز پریشانی اور دکھ درد کو دور کر دیتی ہے، دکھ درد کو دور کر دیتی ہے۔ قرآن میں مسلمان کی ترغیب دی گئی ہے، کلمہ طیبہ قرآن ہی مسلمان کی ترغیب گئی ہے، اور صبر اور مدد کے ذریعے مدد چاہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والے صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہ کرے۔ نماز کا کس قدر ثواب ہے، نماز کس قدر فضیلت رکھتی ہے، اس کا انداز اس بات سے ہوتا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو تو اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گا۔ لوگوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول، ہرگز نہیں، آپ نے فرمایا روزانہ 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھنے والے کے لیے یہی مثال ہے کہ اللہ تعالی نماز کی بدولت گناہوں کی گندگیوں کو دور کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کو صرف اس بات کی تاکید نہیں کی گئی کہ نماز پڑھے، بلکہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب اور بامراد وہ ایمان والے ہیں جو اپنی نماز اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اسلام کی جو 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے کلمہ طیبہ کا اقرار کے بعد نماز ہی کا درجہ ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہوتی، تندرستی کی حالت ہو یا بیماری کی، مرد عورت ہو یا مرد، ہر ایک پر نماز فرض ہے، ہر ایک پر نماز فرض ہے، ہر ایک پر نماز فرض ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر نماز پڑھنے کے لیے کہیں اور 10 سال کی عمر ہو جانے پر نماز چھوڑنے پر مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہی گئی اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔